وہ اس کی عقل ہے. اور یہ جو ہے نا قائم ہے تو یہ خود سے قائم نہیں ہے، یہ اسی اسم سے قائم ہے. اب اس کو اسی اسم کی طرف لوٹنا ہے. نہیں بات سمجھ میں؟ اس کو کس کی طرف لوٹنا ہے؟ لیکن یہ اپنے آپ کو اس اسم سے الگ سمجھ بیٹھا ہے نا، اس کا سایہ نہیں سمجھ رہا. اپنے کو کیا سمجھ رہا؟ مستقل سمجھ رہا. اپنے کو اور مستقل ہے نہیں. یہ جو قائم ہے جو ہے نا بذاتی ہی نہیں ہے، قائم بالغیر ہے. کسی کی تجلی سے یہ ابھرا ہے. اگر اس کی تجلی نہ ہو تو پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ابھرنا بھی، اس کا ظاہر ہونا بھی ختم ہو جائے. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ اب جیسے لامکانیت ہے تو لامکانیت میں مکان کہاں؟ لامکانیت میں اب اگر کوئی چیز سمجھی جا سکتی ہے تو لامکانیت میں نہیں سمجھی جا سکتی ہے، کیونکہ دوسرا ہے نہیں. دوسرا تو اب صفات نے جو ہے نا وہ کیا کیا؟ اس کی اپنی تجلی سے جو ہے نا وہ کسی وجود کو ظاہر کیا، جو کہ وجود جو تھا نا وہ کیا تھا؟ حادث تھا. حادث اس لیے تھا کہ مستقل ہے ہی نہیں نا. سمجھ میں آیا؟ حادث اس لیے تھا کہ وہ مستقل بذات، قائم بذاتی ہی نہیں ہے. تو جو ظاہر ہوا، جو ظاہر ہوا اسی کی صفت سے ظاہر ہوا، اور وہی صفت اس کا جو ہے نا وہ کیا ہے؟ رب ہے. وہی صفت جو ہے نا، جیسے آئینے میں جیسے تم جو کرو گے وہی ہوگا، اس سے ظاہر آئینے سے بھی. تو اس کا غیر نہیں ہے، اس سے قائم ہے. وہ حقیقتاً نہیں ہے. وہ جو کر رہا ہے نا تو اس کی وجہ سے کر رہا نا. وہ ہاتھ چلا رہا ہے، منہ چلا رہا ہے، کھا رہا پی رہا، تو کیسے ہے؟ اس کی وجہ سے ہو. تو خود قائم نہیں. اب جو ہے نا جتنی بھی چیزیں ہیں، میں تجھ کو چاہتا ہوں، تو سب سے پہلے جو ہے نا میں کو دیکھنا کہ میں ہوں نہیں نا. میں تو اس کی کیا ہوں؟ تجلی ہوں. میں ہدایت دیتا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں. ہر بات میں جو ہے نا وہ کیا ہے؟ میں کر رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ شرک ہی تو ہے. یہ کیا ہے؟ میں عبادت کرتا ہوں، شرک ہے. اب جو ہے نا ایک بات یہاں پر سمجھو کہ ایک ہے نماز پڑھنا منزلے میں احسان کے. ایک نماز پڑھنا کیسے؟ منزلے میں احسان کے، کہ گویا کہ ہم اسی کو دیکھ رہے. تو اسی کو دیکھ رہے کس معنی کر؟ تجھ ہی سے تو میرا وجود ہے، تیرے سے ہی تو جو ہے نا وہ کیا ہے؟ میرا وجود ہے. اور تیری ہی مدد سے تو نماز ہے، تیری ہی مدد سے تو جو ہے نا وہ ہدایت ہے. تیری نماز سے، بے تیری ہی مدد سے جنت دی ہوئی توفیق سے حرکت ہے. جو کچھ ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ تو ایک جو ہے نا مرتبہ احسان ہوا. مرتبہ احسان میں ہم اس کی انوار اور تجلیات کے مظہر ہیں. لہذا جب ہم یہ کہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور نگاہ ہماری اپنے نفس کی طرف ہو، تو شرک تو ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ تیرے اسما کی ایک تجلی کا مظہر ہے، میں تو اب میں نہیں پڑھ رہا ہوں، بلکہ کیا ہے؟
तू ही पढ़वा रहा है। अब तू ही पढ़वा रहा है तो ये सही होगा। अब अगर ये कहा कि नमाज पढ़ूं तो क्या है? शिर्क। नमाज पढ़ूं तो क्या है? शिर्क। तो मैं पढ़ूंगा किसके साथ? अगर मैं डायरेक्ट मैं खुद को कायम बेदाती ही मानूंगा तब तो नमाज पढ़ूंगा, और कायम बेदाती है नहीं। हर कोई शख्स जो नमाज पढ़ता है तो अपने आप को कायम बेदाती ही समझता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं हिदायत, मैं मदद चाह रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा। तो ये अकीदा बहुत गलत है ना। समझ गए? हम नहीं कर रहे, पढ़ रहे, तू ही पढ़वा रहा है। तो सब कुछ तेरी तरफ से है। तो ये क्या है? तो हम तुझको देख रहे हैं, क्या मतलब हुआ? तेरे अनवार और तजल्लियात के जो हम मजहर हैं वो हर बात में हम तेरी ही तरफ रुजू करते हैं कि हिदायत है, जो कुछ भी है वो सब किसकी तरफ से है। तो ये क्या हो गया? जब हम जो है ना रहे ही नहीं तो शिर्क भी नहीं रहा। और अगर हमने अपनी तरफ रुख कर लिया, मखलूक की तरफ रुख कर लिया, तो अब क्या हो गया? शिर्क हो गया। अब रसूल अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज पढ़ो, और फिर हम जो है ना वो क्या है, नमाज मुसलसल कज़ा करते चले जा रहे हैं, नहीं पढ़ रहे। तो फिर क्या हो गया? असल में कुफ्र हो गया कि हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ बातों का दिमाग में लिया ही नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये दोनों कौल क्या हो गए? सही हो गया ना कि हम अगर नमाज पढ़े तो क्या है? शिर्क है, और नहीं पढ़े तो क्या है? तो सुलूक के एतबार से अगर नहीं पढ़े तो क्या होगा? कुफ्र होगा। और जज्ब के एतबार से, जबकि सिर्फ वही वो है, पढ़े, अपनी तरफ रुख अगर कर लिया तो यही क्या है? शिर्क है। बात समझ में आई कि नहीं? तो हमें नमाज में जो है ना या किसी भी काम में यही सोचना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है वो किसकी तरफ से हो रहा है। अब इसमें न फसल है, न फसल है, न फना है, न बका है। नहीं बात में हमने उसको पानी कर दिया, तुम्हारी नज़र है कहाँ पर? अपने नफ्स की तरफ है ना। अपने नफ्स की तरफ से तो सबसे पहले अकीदा तो यहीं से गलत हो गया। हम उससे मोहब्बत करते हैं, वो खुद कराता है, हम मोहब्बत नहीं करते। नहीं तो हज़ारों को घुमा रहा है, और उनका रुख जो है ना वो किसकी तरफ है? मखलूक की तरफ। और जो मखलूक में मुब्तला हो जाया करता है वो कभी साहिबा ईमान नहीं हो सकता। उसका रुख कुल्ली तौर पर किसकी तरफ है? गैर की तरफ है। गोया कि वो जो है ना मुब्तला है तो किस में मुब्तला है? गैर में मुब्तला है। और अक्सर लोगों की नमाज ऐसी है। इसीलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आखिरी ज़माने में जिसका मजमून ये है कि आखिरी में ज़माने में क्या होंगी? मस्जिदें तो भरी होंगी, लोग जमात के साथ क्या पढ़ते होंगे? नमाज भी पढ़ते होंगे, लेकिन एक भी मुसलमान नहीं होगा। तो क्यों मुसलमान नहीं होंगे? कि उनका रुख जो है ना वो कुल्ली तौर पर जो है ना वो किसकी तरफ है? अपने नफ्स की तरफ से है। तो सबसे पहले जो चीज़ निकालना है वो क्या निकालना है? कि हमारी कोई हैसियत नहीं है। मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जो अपने नफ्स को फिरऔन से भी ज़्यादा जलील ना समझे मुसलमान नहीं है।
تو اپنے نفس کو جو ہے نا کیا ہے، نفس کی طرف ہرگز جو ہے نا وہ نظر جانا نہیں۔ اگر نفس کی طرف ہماری نظر جاتی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی برائی ہے۔ معرفت کسی چڑیا کا نام نہیں ہے، اسی چیز کا نام ہے کہ ہم جو ہے نا کفر اور شرک سے جو ہے نا وہ پوری طور پر کیا ہو جائیں، الگ ہو جائیں۔ ورنہ دنیا جو ہے نا وہ پھر رہی ہے ماری ماری، اور اپنے آپ کو وہ غرور اتنا کر رہی ہے کہ ہم کچھ تو ہیں، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ تھوڑی بہت جو نماز پڑھ لیتے نا تو ان کو بہت مغرور ہو جاتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے، دوسروں پہ اعتراض کرتے۔ وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ آتا نہیں مسجد میں، وہ ایسا نہیں کرتا، وہ اور اندر کے جو ہے نا وہ کافر کو اس نے ابھی تک ہٹا ہی نہیں پایا ہے۔ جو اندر کا کافر جو ہے نا وہ اسے یہی کہنے پر مجبور کرتا ہے کہ وہ دوسروں پر کیا کرتا ہے، اعتراض کیا کرتا ہے، حالانکہ دوسرے کا اس کو حساب کتاب کچھ دینا بھی نہیں ہے۔ قیامت کے دن اس کے بارے میں اس سے پوچھا بھی نہ جائے گا، لیکن یہ پھر بھی فتوے لگاتے رہتا ہے۔ کیوں فتوے؟ مفتی نہ ہو کر فتوے لگا رہا، اسے یہ خبر ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اسی لیے سب سے زیادہ ایک بات دھیان میں رہنے کو ہونا کہ جو پہلے تلنا کریں کہ ہم کیا ہیں اور دوسرا کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، دوسرے کی حیثیت کیا ہے، پھر اس کے بعد سوچ سمجھ کے اعتراض کریں۔ اور پھر بھی اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کی زندگی پر اور کسی کے معاملے پر کسی کو کیا حق ہے کہ وہ کچھ بولے؟ نماز پڑھتا ٹھیک، نہیں پڑھتا تمہارے کو کیا ہے؟ تم کوئی مفتی نہیں ہو جو فتویٰ لگاؤ۔ جو مفتی ہے وہ فتویٰ لگائے، اور وہ بھی پوچھے تو۔ اپنی مرضی سے سب کو جو ہے نا وہ فتویٰ لگاتے نہ بیٹھے کہ بیل جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے پیشاب کیوں کرتا ہے۔ وہ تو سمجھ کے لینا، بیل ہے نا وہ تو آدمیوں کی بات جو ہے نا وہ بیلوں پر کیوں تھوپ رہا ہے؟ تو اسی طریقے سے پوتے اٹھانے والے، پیٹھ پر وزن رکھنے والے، ڈکچے چلانے والے کیا ہے منزلے میں؟ بیل کے ہیں نا، اب ان پر فتویٰ لگا رہے ہیں۔ وہ کھڑے ہو کے مونت رہا تھا، اور وہ بیل ہے نا وہ، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو فتویٰ کس کو لگاؤ؟ جس کو ضرورت ہو اصلاح کی، جس کی اصلاح ہو اس پر ٹھیک ہے، پھر مفتی ہو تو فتویٰ لگاؤ، اور اگر کچھ نہیں ہو تو فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جتنی بھی ہو تو سب سے پہلے فتویٰ کس پر لگاؤ؟ اپنے اوپر۔ جتنا بھی علم ہو تو سب سے پہلے فتویٰ کس پر لگاؤ؟ اپنے نفس پر فتویٰ لگاؤ۔ جس دن نفس سے تم نکل گئے اس دن جو ہے نا پھر کسی پر بھی فتویٰ لگانے کے لیے نہ سوچو گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم عرفان سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلو۔